السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ روشن صاحب ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو بیک گراؤنڈ پہ کچھ بچوں کے کھیلنے کی، ان کے بولنے کی آوازیں آ رہی ہوگی۔ میں کیونکہ اوپن ایریا میں بیٹھ کے یہ ویڈیو آپ کے لیے بناتا ہوں، تو اس میں کچھ ٹریفک کی اور کچھ بچوں کی آوازیں جو ہیں وہ یقینی طور پہ آپ کو آتی ہوں گی اور شاید آپ کو اچھا نہ لگے، لیکن بچوں کو روکتے اس لیے نہیں ہوں میں کہ ان کے یہ کھیلنے کے دن ہیں، ویسے بھی چھٹیاں تو وہ انجوائے کر رہے ہیں، تو اس لیے آپ بھی اسے انجوائے ہی کریں یا پھر برداشت کریں۔ بہرحال آئندہ ہم آگے جا کے کوشش کریں گے کہ کسی ایسی جگہ پہ بیٹھ کے ویڈیو بنائی جائے جہاں پہ زیادہ شور نہ ہو۔ یہ تو تھی ایک اپنے بات جو میں نے آپ سے کی۔ اب ہم آج جس موضوع پہ گفتگو آپ سے کریں گے وہ ہے ہمارے ملک کے خوبصورت ترین جو شہر ہے، بلکہ اسے صوبہ اب بن چکا ہوا ہے، گلگت بلتستان۔ وہاں کے جتنے بھی اس میں شہر ہیں وہ خوبصورتی کا اپنا ایک معیار رکھتے ہیں، بلکہ دنیا میں یہ خوبصورت ترین جو شہر ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حالیہ دنوں میں ایک سروے کروایا گیا تو اس میں دنیا کے جو 25 خوبصورت شہر ہیں ان میں گلگت بلتستان کا نام بھی آتا ہے۔ یہاں کی جھیلیں، یہاں کے بلکہ قدرتی جو جھیلیں یہاں پہ بنی ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے کہ آپ جیسے ہمارے لاہور میں خود سے بنائی ہوئی جھیلیں ہیں، لیکن وہاں ایسا نہیں، وہاں قدرتی جھیلیں ہیں جو اپنی خوبصورتی کو اپنے پوری معراج پر لے جاتی ہیں۔ اسی طرح وہاں کے سرسبز جو جنگلات ہیں، اور آج کے موسم میں برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ خوبصورت مناظر پیش کر رہے ہیں۔ ایسی سفیدی وہاں پہ آپ کو نظر آئے گی کہ آپ جب وہ ویڈیوز اور تصاویر وہاں کی دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر ایک جوش پیدا ہوتا ہے کہ آپ ان خوبصورتی کو جا کر وہاں پہ دیکھیں۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے ملک میں بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ قدرتی مناظر جو ہیں وہ اتنے خوبصورت ہیں کہ کسی بھی خوبصورت ترین علاقے سے جہاں لوگ دنیا میں دور دور دراز پہ جاتے ہیں، وہاں اگر نہ بھی جائے تو یہاں ان کو وہ سب کچھ دیکھنے کو ملے گا۔ موسموں کے حساب کی طرف جائیں تو ہمارا ملک اس سے مالا مال ہے، اور ہر موسم یہاں پہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی فصل ہے، کوئی فروٹ ہے، تو سب کچھ اس ملک میں ہمیں میسر ہے۔ دوسرے کئی ممالک ہیں جہاں پہ کہیں گندم نہیں ہے، کہیں گنا نہیں ہے، کہیں سبزیاں نہیں ہیں، کہیں فروٹ نہیں ہے، لیکن پاکستان ایک ایسا خطہ ہے یہ دنیا میں جہاں پہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ مختلف حکومتوں نے اس بارے میں مختلف پروجیکٹ جو ہے وہ بنائے تاکہ یہاں پہ زیادہ سے زیادہ سیاح جو ہیں وہ آ سکیں۔ گلگت بلتستان میں بھی ہر سال برف باری ہو یا ویسے وہاں پہ لوگوں نے آنا ہو، دوسرے کئی ایسے علاقے ہیں جیسے مری ہے، یوبی ہے، یا اس طرح دیگر علاقے جہاں صرف سردی کے موسم میں جب برف باری ہوتی ہے تو پھر زیادہ لوگوں کا وہاں پہ آنا ہوتا ہے۔ ویسے تو سارا سال آتے ہیں، لیکن ایک موسم اتنا سرد ہو جاتا ہے اوپر سے برف باری، تو لوگ اپنی انجوائمنٹ کے لیے وہاں پہ پہنچتے ہیں اور تفریح کے موقع حاصل کرتے ہیں۔ لیکن گلگت بلتستان کے مختلف جو علاقے ہیں وہ ان میں سکردو ہو گیا، وزر ہو گیا، یہ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ آپ کو سارا سال ہی خوبصورت مناظر جو ہیں
وہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو اس لیے سیاح یہاں پہ سیاحت کے لیے سارا سال ہی پہنچتے ہیں۔ یہاں پہ ایئرپورٹ بھی ہے جہاں فلائٹیں جو ہیں وہ ملک کے مختلف حصوں سے وہاں پہ آتے جاتی ہیں۔ ویسے بھی بائی روڈ بھی بندہ وہاں پہ لوگ جاتے ہیں، لیکن اگر اس کو ایک سیاحت کے حوالے سے مزید اس کے ترقیاتی جو منصوبے ہیں وہاں پہ سر انجام دیے جائیں، جنگلات جو ہیں ان کی حفاظت کی جائے، جو سیاحتی مقام ہیں ان پہ غور خاص توجہ دی جائے، تو یہ سیاحت سے ہی ہمیں یہاں پہ اگر لاکھوں روپے آ رہے ہیں تو وہ اربوں میں تبدیل ہو سکتے ہیں، بلکہ اربوں سے بھی آگے خربوں میں اس کی آمدن جا سکتی ہے۔ حکومت کو خود چاہیے کہ وہاں پہ سیاحتی مقامات جو ہیں وہاں پہ لوگوں کی رہائش کے لیے انتظام کریں، وہاں ہوٹل وغیرہ ہوں، وہاں لوگوں کو اچھا کھانے پینے کو ملے، اور جو وہاں کے کلچر ہے، جو وہاں کے اسپیشل کھانے ہیں، جو وہاں قدیم روایات ہیں، ان کو اجاگر کرنے کے لیے وہاں پہ زیادہ سے زیادہ ایسے پروگرام ترتیب دے جس سے ہمارے ملک کا نام روشن ہو۔ دوسرے جو صوبے ہیں وہاں اگر ہمارے پنجاب میں جائیں تو یہاں بہت سے ایسے تاریخی عمارتیں ہیں جہاں لوگ جانا پسند کرتے ہیں، اور وہاں دور دراز سے لوگ آتے ہیں، بلکہ دوسرے ممالک سے بھی لوگ یہاں دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ پنجاب میں کئی ایسے علاقے ہیں، ڈیرہ غازی خان کی طرف جائیں، یا کہیں بھی آپ ساہیوال چلے جائیں، ہڑپا چلے جائیں، یا موہنجو داڑو چلے جائیں، کھیوڑا چلے جائیں۔ اسی طرح کے پی کے میں بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ لوگ سیاحت کے لیے جو آتے ہیں، سوات بہت لوگ وہاں پہ آتے ہیں موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے، حسین مناظر دیکھنے کے لیے۔ تو گلگت بلتستان کی ترقی اور سیاحت کو بڑھانے کا ایک بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ وہاں پہ ایسے سیمینار حکومت منعقد کروائے، غیر ملکیوں کو وہاں پہ دعوت دیں، ہر سال ان کو دعوت دیں تاکہ ایک ترغیب ان میں آئے، وہ جا کے اپنے ملکوں میں بتائیں کہ ہمیں یہاں پہ کیا کچھ کرنا ہے۔ تو اس طرح ملک کا نام بھی روشن ہوگا، اور جو ہمارے قدیم روایات ہیں وہ بھی پوری دنیا کو پتہ چلے گا کہ ہمارا رہن سہن کیسا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر طرح سے جو یہاں پہ سیاح آتے ہیں ان سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں، یہاں صفائی کا خاص انتظام رکھیں، اس کا خیال رکھیں۔ ہمیں خود ہر بندے کو خود صفائی جب وہ خیال رکھے گا تو حکومتی اداروں پہ بوجھ کم پڑے گا۔ تو امید یہی کی جا سکتی ہے کہ حکومت سیاحت کے حوالے سے مزید اقدامات کرے گی، یہاں پہ فنڈز ہر سال ایسے رکھے جائیں تاکہ سیاحت کو مزید ترقی مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ خدا حافظ۔